بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے توریت نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اے ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے، تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کے لیے اکثریت نافرمان ہے۔ یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، یا اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں اور رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں
اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو۔ وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو اے حبیب، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5,000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے حبیب، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم رحم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے
تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں انہیں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوچھتا ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے،
اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب، تم فرما دو کہ اے لوگو، یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے۔ اور جب ان سے کہا گیا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھا دو۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک
وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اب انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسی کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ بس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے۔ یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔
اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہے، پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ پھر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی بہن
ایک سے زیادہ ہو تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے جس وصیت میں اس نے ورثہ کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ بڑے علم والا، بڑے حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہو جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔